میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو انگلش میڈیم کے ہیں اور باقی کی یعنی اس کا مطلب اردو میڈیم سے ہیں۔ اور ایک میرا یہ سوال آپ سے یہ رہے گا، کتنے بچوں نے قرآن مجید ختم کیا؟ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کتنے بچے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا؟ پوری قرآن سٹارٹ کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا، تو جو موضوع ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور خصوصی طور پر اس عمر میں جو آپ کے منتظمین نے قرآن مجید کا تعارف جو موضوع رکھا ہے بہت اہم ہے پیارے بچوں، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے، قرآن مجید یہ ایسی کتاب ہے کہ امیزنگ ہم کہہ سکتے ہیں، ورڈز میں اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ہے، ورڈز میں اس کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں شروعات میں سب سے پہلے جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تخلیق کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت اہم ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اراؤنڈ 150 ٹائمس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کا تذکرہ کیا، کریشن کا تذکرہ کیا، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ سائنس کے اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ بآسانی سے بہت سارے چیزوں کو آپ انالائز کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر جو بتایا، ہم نے پیدا کیا، پڑھو، پڑھنے کی بہت سگنیفیکنس ہے، علم کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ وہ علم جو اللہ کا دیا ہوا انسان کو اب جب جیسا چاہے ویسا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، بتدریج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اگر آپ لوگ اسٹوڈنٹس اگر ہیں تو سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ پیدا کیا یعنی اس یونیورس کے چھوٹی سی چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے، اس یونیورس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ چینٹی، اور کچھ؟ چینٹی کا وجود کس سے ہے؟ خلیہ، سیل، اور چینٹی کے علاوہ بھی یہ سیل کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیل کے اندر، سیل بائی اٹ سیلف ایک لیونگ آرگنزم ہے، ایک فیکٹری ہے، سیل جو ہے خلیہ ایک فیکٹری ہے۔ ڈارون کا آپ لوگوں نے نام سنا ہو، ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ انسان جو ہے اسے پہلے بندر تھا، اس سے جو ہے بتدریج ہے، لیکن بعد کے سائنسدانوں نے اس کو کنڈیم کیا۔ کیوں کنڈیم کیا؟ کیوں اس کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا؟ اس لیے ریجیکٹ کیا
کہ وہ کنکلوزیو ایویڈنس نہیں تھا، اور اس نے سیل سے پہلے جا کر رک گیا۔ سیل، خلیہ جسے ہم کہتے ہیں، اس خلیے کے اندر وہ نہیں گیا۔ خلیہ بائی اٹ سیلف، سیل بائی اٹ سیلف ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر سٹوریج، ٹرانسپورٹیشن اور تمام بہت سارے کامیں ہوتے ہیں، اور اس انسان کا یا نباتات کا یا حیوان کا بیسک اور بنیادی یونٹ جو ہے خلیہ ہے، سیل ہے۔ اس سیل کے ذریعے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کلیکٹیوٹی آف سیلز جو ہے ٹیشو بنتا ہے، ٹیشو سے انسان کا سسٹم بنتا ہے۔ پھر اس سسٹم کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ریسپیریٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، یہ تمام چیزیں بنتے ہیں۔ تو یہ ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ ہم نے پیدا کیا۔ پیدا کرنے میں اگر ہم یہ دیکھیں، چیونٹی جو ہمارے اسٹوڈنٹ نے کہا، چیونٹی سے زیادہ مائکرو آرگنزمس ہیں، بیکٹیریا ہے، وائرسز ہیں جو ہمارے آنکھ کو انویزیبل ہیں۔ ان چیزوں سے لے کر پھر ہم دیکھیں کہ ارتھ ہو گیا، ارتھ کے بعد پھر ہم اس سولار سسٹم کے اندر رہتے ہیں۔ سولار سسٹم میں 9 پلانٹس ہیں، 9 پلانٹس کے ساتھ ایک سورج ہے، تو یہ ایک سولار سسٹم بنتا ہے۔ لیکن ابھی سائنس یہ کہتی ہے کہ 9 کے بجائے 8 پلانٹس ہیں۔ پلوٹو جو آخری پلانٹ تھا اس کو لوگوں نے پلانٹ ماننے سے انکار کیا۔ یہ کب کیا؟ ایک 8-10 سال پہلے کیا۔ تو یہ ایک سولار سسٹم ہو گیا۔ اس ایک سولار سسٹم کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ سورج اور اس کے ساتھ پھر مرکری، ارتھ، وینس، یہ سب سیٹرن، نیپچون، پلوٹو، یہ سب پلانٹس ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایک سولار سسٹم بننے کے بعد پھر کلیکٹیو سولار سسٹم مل کر پھر ہم بنتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ملکی وے۔ اس کے بعد گلیکسی بنتی ہے، گلیکسی کہکشاں جسے کہتے ہیں، اور اس کہکشاں کے اندر ملینس آف سولار سسٹم ہیں، ملینس آف سولار سسٹم ہے، اور پھر یہ ملینس آف گلیکسی کہکشاں جو ہے مل کر پھر وہ اور کلسٹرز بنتے ہیں، کلسٹرز بنتے ہیں، پھر اور وہ کچھ ملینز بن کر کہیں جا کے جو ہے یونیورس بنتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا ایک بیسک یونٹ خلیے سے یا مائکرو آرگنزم سے لے کر اس پوری یونیورس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس، کتنا امینس ہے، کتنا واسٹ ہے۔ ہمارا دماغ، ہمارے سپر کمپیوٹرز اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، کوانٹیفائی نہیں کر، کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، وہ فیلڈ ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ فیو ملینز، فیو بلینز گلیکسیز، ایسے کہتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے سٹارز ہیں جو جن کی روشنی ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ روشنی کی سپیڈ کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹریول کرتی ہے روشنی، اور یہ روشنی سورج سے جب نکلتی ہے تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ 8 منٹس ٹو ریچ اوور ارتھ۔ 8 منٹس میں وہ ڈسٹینس 9 کروڑ میل کا فاصلہ طے کرتی ہے یہ روشنی۔ اور یہ روشنی کے اندر توانائی ہے، انرجی جسے ہم کہتے ہیں، لائٹ ہے، روشنی ہم کو دیتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ رہے تو پھر اس دنیا میں ہمارا ایگزسٹنس جو ہے نہیں رہے گا، ہم اس ایگزسٹنس ہمارا نہیں رہے گا، بلکہ نہ نباتات رہیں گے، پلانٹس، نہ اینیملس رہیں گے، نہ چرند پرند رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین دس اس کہ یہ ہم جو ہے اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک نقطے کے مانند ہے۔ یہ جو ہماری ارتھ جس پر ہم رہتے ہیں، آپ کو کچھ اندازہ ہے کس اسپیڈ سے یہ ارتھ گھوم رہی ہے، اور پھر سورج کے طرف بھی گھوم رہی ہے، اور کتنے گھنٹے میں اپنا ایک چکر کمپلیٹ کرتی ہے، پھر ایک سال میں کتنا یہ کمپلیٹ کر سکتی ہے؟ کین اینی ون سے کسی کو معلوم ہے؟
ہاں کتنا 180 یا 160 کلومیٹر پر آور. اور کوئی مور دین 1500 کلومیٹر. اچھا اور ہاں لیکن واٹ از دا اسپیڈ آف روٹیشن آف دی ارتھ؟ نہیں، ہم ٹرین میں جو سفر کرتے ہیں اس کی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 60 کلومیٹر ہوتی ہے. بلٹ ٹرین کی اسپیڈ کتنی ہے ہونے والی ہے؟ ابھی جاپان ہے، چائنا ہے، بلٹ ٹرین کیا اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہے؟ 600 400 ہے، 400 ابھی 500 600 بھی کراس نہیں ہے. ٹیسٹ کیے ہیں وہ لوگ، لیکن 400 تک کی اسپیڈ سے ٹریول کرتی ہے بلٹ ٹرین. جاپان میں ہے، چائنا میں ہے، فرانس میں ہے اور دوسرے مگر یہ میکسیمم اس کی اسپیڈ ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہماری اس زمین کے اوپر جب ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، گھر بناتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ زمین ایک تو اپنے ایکسس پر گھومتی ہے. اویئر ہیں آپ لوگ؟ اور یہ ایکسس پر جب گھومتی ہے تو اراؤنڈ 24 آورس لیتی ہے، 24 آورس. اور اس 24 آورس کو گھومنے میں اس کی جو اپنے ایکسس پر گھومنے کی اسپیڈ ہے اراؤنڈ 1000 کلومیٹر پر آور ہے. 1000 کلومیٹر پر آور جو ہمارے ایروپلین کی اسپیڈ ہوتی ہے، اس اسپیڈ سے یہ ہماری زمین گھوم رہی ہے. آپ غور کیجئے، یو امیجن، اور اس کے گہرائی میں جائیے. اور اس زمین کے اندر کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ لینڈ ہے. تو ان تمام کو پھر پلانٹس ہے، پھر جانور ہے، چرند پرند ہے، پھر ان تمام کو لے کر اپنے ایکسس پر اتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. کیا ہم اس کو فیل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. یہ کب پتہ چلا انسان کو؟ حال ہی میں پتہ چلا، ہارڈلی 50-60 ایئرس. اس سے پہلے جب قرآن مجید کا یہ تھا اس وقت معلوم نہیں تھا، لیکن اب انسان پتہ چلا کہ اتنی اسپیڈ سے ٹریول کر رہی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ کون اس کا ڈرائیور ہے جو چلا رہا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ 24 گھنٹے دن ہو رہا ہے یا 24 گھنٹے رات ہو رہی؟ کبھی نہیں دیکھا. ایک کانسٹنٹ سپیڈ سے چل رہی. اور کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کہیں چلتے چلتے رک گیا؟ یہ بھی آپ نے نہیں دیکھا. تو کون اس کا ڈرائیور ہے؟ اور اس کا ایندھن کیا ہے؟ فیول کیا ہے؟ کیا فورس ہے؟ کیا انرشیا جسے آپ سائنس میں پڑھے، یا کیا اس کا یہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی رفتار سے موو کر رہی ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ آپ یہ چیز ہے، پین ہے، یہ پہ آپ تو موو نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو فورس نہیں لگائیں گے. فورس چاہیے، انرجی چاہیے، تب کوئی چیز آگے بڑھتی ہے. اگر فورس نہ ہو، انرجی نہ ہو، تھرسٹ نہ ہو تو یہ نہیں. ابھی آج چندریان راکٹ سے بھی چھوڑا گیا نا اسپیس میں، آپ نے دیکھا ہوگا جب نکلتا ہے تو نیچے آگ کتنے، کیا ہے وہ؟ تھرسٹ ہے، فورس ہے. اس کو فورس سے اوپر اس کو یہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو غور کرنے کی چیز ہے، ایک تو اپنے ایکسس پر ارتھ گھوم رہی ہے اور اتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے. ہم جو ٹریول کرتے ہیں اس سے زیادہ کہیں اسپیڈ سے، پلین کی اسپیڈ سے گھوم رہے اور اتنے سارے لوگوں کو لے کر چل رہی ہے. کبھی پانی کہیں اتھل پتھل نہیں ہوتا، کہیں دوسری چیز نکل کر باہر نہیں جاتی ارتھ کے ایٹماسفیئر سے، اور مسلسل یہ چل رہا ہے. کون چلا رہا ہے اس کو؟ کون اس کو فیول دے رہا ہے؟ اور کوئی بھی چیز، موٹر بائک ہے یا کار ہے یا الیکٹریکل ٹرین ہے، کچھ بھی، اس پہ انرجی چاہیے. تو کون اس کو یہ کر رہا ہے؟ یہ زمین کو اپنے ایکسس پہ چل رہی، کیسے چل رہی؟ تو یہ جو ہے یہ چیز، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے. اللہ پر ہمارا ایمان، قرآن مجید کے بنیادی 5 حقوق بتائے گئے ہیں. 5. پہلے ہمارا اس پر ایمان، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا نازل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دوسری چیز،
تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھنا۔ تیسری چیز اس کا سمجھنا، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی چیز اس پر عمل کرنا، اس کا جو پیغام ہے، اس کا جو میسیج ہے، اس کے جو احکام ہے، گائیڈ لائنس ہیں، اس کے اوپر ہم عمل کرنا۔ ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے عمل کرنے کے لیے، نہ کہ صرف ثواب سیکنڈری ہے، ثواب ملے گا، اللہ کی دے گا، لیکن اصل بنیاد اس کی کیا ہے؟ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ اور پانچویں چیز اس پیغام کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا، ان تک پہنچانا جو یہ پیغام کو نہیں جانتے۔ تو میں جو اگزامپل آپ لوگوں کو دیا، یہ اگزامپل اس لیے دیا کہ ہمارا کنوکشن، ہمارا بلیف، ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہونا، یقین ہونا۔ سیئنگ از بلیونگ ہم کہتے ہیں، سیئنگ از بلیونگ، جب ہم جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس پر ہم یقین کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان آیات، اس علم کے ذریعے سے، نالج کے ذریعے سے ہم ان حقائق کو جانیں گے اور انالائز کریں گے تو ہمارا دل پکار اٹھتا ہے۔ یہ اپنے آپ ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس کو چلانے والا، اس کا ایندھن دینے والا اور اس کو ڈائریکشن دینے والا۔ آپ کو یہ بھی سن کر تعجب ہوگا کہ یہ جو اپنے ایکسس پر جو چلتی ہے، بیلنس کر کے چلتی ہے، اور ایکسس پر چلتے چلتے سورج کے اطراف بھی چکر لگاتی ہے۔ ایک تو اپنے ایکسس پر گھومنا اور دوسرے سورج کے اطراف چکر کاٹنا۔ اپنے ایکسس پر جو گھومتی ہے 24 آورس لیتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ سورج جس مقامات پر پڑتا ہے روشنی آتی ہے، جب موشن الگ ہو جاتا ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے۔ تب یہ جب اپنے ایکسس پر جو گھوم رہی ہے، اب سورج کے اطراف بھی اس کو گھومنا ہے زمین کو۔ تو کین اینی ون سے سورج کے اطراف جو زمین گھومتی ہے کیا اسپیڈ سے گھومتی ہے؟ کس اسپیڈ سے سورج کے اطراف گھومتے ہیں؟ 1000 کلومیٹر تو اپنے ایکسس پر گھوم رہی ہوگی، بہت رفتار ہوگی۔ اگر آپ اوپر سے اسپیس سے دیکھیں گے، گوگل سے اور سے دیں گے تو بہت رفتار ہے، یہ بہت رفتار سے گھوم رہی ہے۔ 1900 to 1200 کلومیٹر سے پلین جاتا ہے، سپر سونک ڈبل دی اسپیڈ آف ساؤنڈ سے جاتا ہے۔ تو یہ جو رفتار ہے سورج کے اطراف جو گھومتی ہے، اس کی کیا اسپیڈ ہو سکتی ہے؟ گیس کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نو، 44,000 to 45,000 کلومیٹر پر آور۔ ایک گھنٹے میں اتنا ٹریول کرتی ہے، ایک گھنٹے میں 44,000 اسپیڈ کسے کہتے ہیں ہم؟ 44 سے 45,000 کلومیٹر پر آور، معمولی بات نہیں ہے پیارے بچوں، امیزنگ نشانی ہے یہ ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کا اظہار کہاں ہوگا؟ ہمارے عمل میں ہوگا، ہمارے ایکشن میں ہوگا۔ ہم کنوکشن کے ساتھ، ہم یقین کے ساتھ جو ہے، ہم جو نماز پڑھیں گے، جو روزے رکھیں گے، جو زکوٰۃ نکالیں گے، اس یقین کے ساتھ کہیں گے کہ جو باتیں، جو ہم کو ایمان کی جو باتیں ہیں، عقیدے کی جو باتیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اس پر ہمارا یقین مضبوط ہوگا۔ تو اتنی اسپیڈ سے چلنا، اپنے کو بیلنس کرتے ہوئے سورج کے اطراف اتنی اسپیڈ سے کرنا، تب کہیں جا کے 364 یا 365 ڈیز، کچھ منٹس، کچھ سیکنڈ میں ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا، اور ہر سال چل رہا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم یہ کتنے ملین سالوں سے چل رہا ہے، کب سے چل رہا ہم کو نہیں معلوم۔ وی ڈونٹ نو دس۔ اب اس کے اوپر جتنا ہم غور کریں، ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو نالج کا، انفارمیشن کا جو بہاؤ ہے، جو آج آ رہا ہے ہمارے سامنے دنیا میں، ڈو ناٹ بی اسکیئرڈ ٹو کمپیئر دس وتھ قرآن۔ کہ قرآن کا جو میسیج ہے آفاقی میسیج ہے، قرآن از فار 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 اہیڈ ہے سائنس سے، یا جو انفارمیشنس، ٹیکنالوجی کا، اسپیس کا، کمپیوٹر کا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی ایک راکٹ سائنسدانوں نے ناسا کے چھوڑا ہے، اراؤنڈ 37 ایئرس لگے ہیں، اور وہ اس اسپیڈ سے ٹریول کر رہی، وہ بھی 35,000 کلومیٹر پر آور سے ہے، تو تب کہیں جا کے اس سولار سسٹم کے کارنر تک پہنچی ہے، وہ 37 ایئرس کے بعد پہنچی ہے۔ اور ابھی ایک اور، آپ نے تھوڑے اگر ٹائمس آف انڈیا نیوز اگر آپ ریگولرلی دیکھتے ہوں گے، ایک ہفتے پہلے کی نیوز ہے جس میں انہوں نے ایک راکٹ کو ایک اس کو چھوڑا ہے جو سورج کے قریب، ان کا دعویٰ ہے کہ سورج سے قریب گیا ہے۔ کتنا قریب؟ 5.3 ملین کلومیٹر قریب۔ آپ سورج کی گرمی کا اور اس کی توانائی کا اور اس کی ٹیمپریچر کا اندازہ لگائیں کہ 5.3 یعنی 5.3 لاکھ 53 لاکھ کلومیٹرز پہلے اتنے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت قریب گیا ہے، اس سے آگے جائیں گے تو پھر وہ بھسم ہو سکتا ہے، جل سکتا ہے دھیرے دھیرے۔ کیا ہے یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا جو ہے اقرار کروا رہی ہیں ہم سے۔ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ علم سے، کیونکہ اللہ وہ اللہ کو ہم مانتے ہیں جو یہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ پوری کائنات کا بھی انفارمیشن انسان کے پاس نہیں ہے، ہارڈلی 3 to 4% انفارمیشن جو آ رہا ہے، اور اتنا ڈیٹا آتے جا رہا ہے سائنسدانوں کے پاس، منٹ بائی منٹ ان کے پاس آتا جا رہا ہے، اور دے آر ناٹ ایبل ٹو ایکسیس اینڈ ڈرا انفرنس اپون دا ڈاٹا دیٹ دے آر ریسیونگ۔ اتنا ڈیٹا آ رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ کہنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا کر چھوڑ دیا۔ اب اس کے اوپر آپ جتنا غور کریں، جتنا اپنی نالج سے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کو یہ کریں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کیا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا ہے، سائنس، ٹیکنالوجی، علم کی کتاب نہیں ہے، لیکن انفارمیشن دیتی ہے، ہر موضوع کے اوپر اس انفارمیشن ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ذہن ویسا ہو، ہم اس کو انالائز کر سکیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کے اوپر ڈیپ پونڈر کریں، تھنک کریں، تو ہم کو جو ہے وہ انفارمیشن حیرت انگیز چیزوں سے جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ بھی حیرت انگیز عمل ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹس بڑی ایزیلی سمجھ سکتے ہیں۔ میل اور فیمیل، میل کا سپرم ہوتا ہے، فیمیل کا اووا ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک خلیہ ہے۔ یہ جو دو جب ملتے ہیں، ملنے کے بعد پھر ملٹیپلیکیشن پروسیس شروع ہوتا ہے۔ ترکی کے ایک سائنسدان ہے، یحییٰ کر کے غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے الیکٹران مائکروسکوپس کے ذریعے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا۔ آپ لوگ بعد میں کبھی دیکھیے گا، بہت زبردست ہے وہ بھی، انسان کی جو خون کے لوتھڑے سے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کس طریقے سے وہ خلیے دو ملتے ہیں۔ اسپرم کا سٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو وہ سٹرکچر تھوڑا راکٹ جیسا ہے، مین اس کا ہیڈ ہے، اس کی ٹیل ہے، ٹیل ختم ہو جاتی ہے، اس کا ہیڈ ہی ٹکراتا ہے، اور ملینس آف اسپرم میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے۔ ملینس آف اسپرم ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے کہ وہ پینیٹریٹ کر سکے، اور پینیٹریٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ملٹیپلائی کر کے جو ہے پھر انسان کے تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے۔ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ایسے بنتے جاتے ہیں۔ تو میں یہ اس لیے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نشانیوں کے اوپر ہم غور کریں۔ اللہ نے ہم کو آنکھ دیا، کان دیا۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کان اور آنکھ دیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ ہم کو جو دنیا میں بھیجا گیا، امتحان کے لیے بھیجا گیا، اور یہ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ کیوں تذکرہ کیا کہ یہ وہ بصیرت والی اگر چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے انسان علم اور حقائق کو جان سکتا ہے، سن سکتا ہے،
اس سے کسی انفرنس نتیجے پہ آ سکتا ہے، ان دو چیزوں کا ہی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم نے یہ چیزیں ان کو دی تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، اور امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اٹ از اے فائٹ اگین ٹروتھ اینڈ ایول۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچ کا ساتھ، حق کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں اور باطل کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہیں، اور یہ کشمکش ہماری موت تک رہے گی اور کنٹینیو رہے گی۔ جب ہمارا ایمان، جب ہمارا یقین قرآن پر جب ہم مضبوط رہے گا، جب ہمارا ربط اس قرآن سے مضبوط رہے گا، تو پھر انشاءاللہ پوری امید ہم بہکیں گے نہیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے قرآن سے قریب ہو، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر عمل کرے۔ شیطان نہیں چاہتا۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن جو انسان کو شیطان سے دور رکھ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا اس سے ربط جو ہے روز کا ہو، وقتاً رمضان نہیں، جمعہ سورہ کہف پڑھنے کا نہیں، بلکہ روزانہ ہمارا جو ہے قرآن مجید سے ہمارا ربط ہونا چاہیے، چونکہ ہم کو یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور اس ایمان کے ذریعے سے پھر ہم عمل کرنے پر ہم کو ابھارتا ہے۔ تو اگر ہم اس سے یہ رہیں گے، ٹچ میں رہیں گے، تو امید ہے کہ پھر جو ہے بہکنے کے چانسز جو ہے کم ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ ایج ہے، آپ لوگوں کی جو ایج ہے، اس ایج سے آپ کو شروع کرنا ہے۔ کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھ لیا ہے اور بعض نے ترجمہ بھی کچھ شروع کیا ہوگا، آپ کوئی بھی تفسیر ایک آپ معمول بنائیں۔ دن میں کتنے گھنٹے ہیں ہمارے پاس؟ 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹے آپ کنورٹ کریں منٹس میں کتنا ہوتا ہے؟ 24 × 60 کتنا ہوتا ہے؟ 1440 منٹس ہوتا ہے۔ اس 1440 منٹس کے اندر آپ 15 سے 20 منٹ نکالیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ڈیلی۔ لیکن کیا ہم دن میں 1440 منٹ میں 15 سے 20 منٹ نہیں نکال سکتے اس کلام کے لیے، جس کا دار و مدار ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، دونوں کامیابیوں کا ضامن ہے، دونوں کامیابیاں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو پھر جو ہے اس کی حقانیت اور پھر اس کا جو پیغام ہے، پھر آپ کے دلوں میں جب یہ اترے گا تو انشاءاللہ پھر اس سے جو ہے شیطان کے حملے وسوسے جو ہے کم ہوں گے۔ تو اسی لیے بچوں یہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک بہت بڑے کلام سے، ایک بہت بڑے پیغام سے، ایک بہت بڑے میسیج سے، ایک بہت بڑے ہدایت سے ہم محروم ہو کر گئے جیسا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے جاتے وقت ہم یہ کلام سے نابلد ہو کر جائیں، اس کلام سے ہم رغبت پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میرے جانب سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پہنچاؤ ایک آیت ہی۔ اگر اس ایک آیت کے ذریعے سے ایک شخص بھی اگر سدھر جاتا، راہ راست پر آ جاتا، ہدایت حاصل کر لیتا، تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے، فرمایا اللہ۔ 100 سرخ اونٹ کی قیمت بہت ہوتی ہے۔ آج کے ویلیویشن میں اگر ہم کمپیئر کریں تو مرسیڈیز گاڑی کا آپ ریٹ لیے کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا کام ہے امت مسلمہ کے لیے۔ یہ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو پس پشت ڈال دیے، ہم اس کتاب کو پس پشت ڈال دیے، ہم اس کتاب کو صرف تلاوت والی کتاب بنا دیے، ثواب والی کتاب بنا دیے۔ تلاوت والی کتاب، ثواب والی کتاب، نیکی والی کتاب تو ہے یہ، لیکن ان سے زیادہ یہ کتاب جو ہم کو ہدایت والی کتاب ہے، گائیڈنس والی کتاب ہے۔ آپ کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے،
کن چیزوں سے آپ کو رکنا ہے، کن چیزوں کو آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو بتاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فزیکل سٹرکچر نہیں بتایا کہ آپ اتنے قد کے ہیں، آپ کے بال کالے ہیں، گھنگھر والے ہیں، چہرے پر نور ہے، یہ تمام چیزیں نہیں بتائیں، بلکہ سوال کرنے والے سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کیا جانتے ہیں آپ لوگ کوئی؟ ہاں، یہ تھا سوال۔ سوال کرنے والے سے بی بی عائشہ رضی اللہ نے سوال کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر اس کا آنسر دیا۔ کیا آنسر دیا؟ وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو جب ہم اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور قرآن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دے گا ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں جب لے آئیں گے تو پھر ہم بھی جو ہے کچھ نہ کچھ چلتے پھرتے ہو سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ عشیری کیوں نہ ہو۔ ہم یہ حدیث بھی سنتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ یاد کرنے والوں کا اس دن جو ہے کیا ہوگا، ان کو، ان کے ماں باپ کو سورج کا تاج پہنایا جائے گا۔ لیکن وہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، صرف یاد کر لینا نہیں ہے بلکہ قرآن پر عمل کرنا بھی ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ عمل اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا یہ نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے پھر، کیونکہ یہ قرآن مجید عمل والی کتاب ہے کہ صرف پڑھنے مثال کے طور پر آپ یہ سوچئے کہ آپ نے بہت تلاوت کی، بہت نیکیاں آپ کے جمع ہو گئے۔ وہ ایک حدیث بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی غریب آدمی، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت غریب آدمی، خلاش آدمی، جس کے پاس کوئی مال متاع نہیں، کچھ بھی نہیں، اسے ہم سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے قیامت کے دن، وہ بہت ساری نیکی لے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے آئے گا، لیکن اس کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ کیوں دے دی جائے گی؟ کیونکہ اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے ساتھ بد کلامی کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا، چوری کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اور وہاں پہ سب دعوے دار آئیں گے۔ سب دعوے دار آنے کے بعد سب اپنے اپنے مطالبے رکھیں گے، اے اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا، ڈال دے جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن دعوے دار اور آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہماری باقی ہے، ہمارا حساب، ہم کو حق ملنا چاہیے، اور وہ انصاف کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، روز جزا و سزا کا دن ہے۔ وہ کوئی چھٹنے والا نہیں، کوئی انفلوئنس نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی تعلقات نہیں، انسان کا ایمان اور عمل صالح، یہ دو ہی چیز کام آنے والی۔ اور کسی اللہ جس کو اجازت دے وہ کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی سفارش نہیں ہوگی۔ تو دعوے دار اور آئیں گے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے۔ تو جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے گناہ اس کی جھولی میں چلے جائیں گے۔ تو جو شخص جنت میں جانے والا تھا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ کتاب ہم کو روکتی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کر ہم پڑھیں گے، عمل کریں گے، ہم کسی کے حق مارنے سے پہلے سوچیں گے کہ ہم کو جواب دینا ہے اللہ کو، اور اگر ہم نے اس حق تلفی کی تو پھر ہماری نیکی چلی جائے گی، نیکی ہماری چلی جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید ہم کو بار بار، اگر ہم روز اس پہ ٹچ میں رہیں تو ہم کو
سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے، دن میں کتنے دفعہ پڑھتے ہم سورہ فاتحہ؟ ہاں 5 نمازوں میں پڑھتے، ہاں فجر کی اچھا 4 پڑھتے، ٹھیک ہے انشاءاللہ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو شعوری طور پر نماز پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر پڑھیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر کبھی آپ لوگوں نے غور کیا سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہیں؟ تو اللہ کی تعریف کے بعد، اس کا شکر ادا کرنے کے بعد، تمہید رحمان ہے، رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہاں کتنی بڑی بات ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو معتوب ہے، جو مغضوب ہے، جو نامراد ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے۔ یہ ہم دن میں 17 ٹائم پڑھتے ہیں۔ فرض نماز اگر کاؤنٹ کریں ہم تو دن میں 17 ٹائمز اگر باجماعت پڑھتے ہیں تو امام پڑھتے ہیں، پیچھے ہم آمین کہتے ہیں، ہے نہیں؟ ہم اتنی بڑی بات کہہ کر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہماری بات کو قبول کر لے۔ اور اگر ہمارا رویہ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم پر آمین کہہ کر آئے، اور اگر ہم غلط راستہ اختیار کریں گے تو غلطی کس کی؟ ہاں یہ کیوں ہوتا ہے؟ لا شعوری طور پر ہم رسماً روایتی طور پر نماز پڑھنے جاتے ہیں، شعوری طور پر ہم نماز پڑھیں۔ اذان کا کتنا بڑا پیغام ہے، اللہ بڑا ہے، نماز کے اندر اللہ اکبر بار بار ہے، کیا صرف اللہ مسجد کی حد تک بڑا ہے؟ جس نے پوری کائنات بنائی، جو اس کائنات کا نظام سنبھال رہا ہے، کوئی اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کی کبریائی، اس کی بڑائی باہر بھی ہم اعلان کریں، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اظہار کریں؟ دوسری وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، ربک فکبر، تمہارے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ سیرت کا بھی آپ مطالعہ کریں، سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے 63 ایئرس کے اندر، نبوت 40 ایئرس میں ملی آپ کو، 40 ایئرس کے بعد 23 ایئرس کے اندر حیرت انگیز طور پر پورے عرب کے اندر لا الہ الا اللہ کی گونج سے کلمہ بلند ہو گیا۔ پورا دین اسلام، دین کیا ہے؟ مکمل وے آف لائف ہے، دین اسلام کو امپلیمنٹ کر کے بتا دیا، دنیا کے سامنے امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں 23 سال کے اندر 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 13 سال میں جو آیتیں اتری اسے مکی صورتیں کہتے ہیں۔ مکی صورتیں، مکی صورتیں کتنی ہیں قرآن مجید میں؟ اراؤنڈ 86 ہیں، باقی کے مدینہ میں اتری۔ مکے میں جو لوگ اسلام قبول کرے، کتنے لوگ قبول کرے؟ کتنے لوگ قبول کرے 13 سال میں؟ کتنے لوگ قبول کرے؟ ہاں روایات میں آتا ہے 77، بعض روایات میں آتا ہے 84، بعض میں آتا ہے 167۔ بہرحال یہی فگرز تھے، اتنے تھوڑے لوگ تھے، لیکن یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ قرآن پر ان کا پورا ایمان تھا، ان کے دلوں میں اتر گیا تھا۔ جیسے جیسے قرآن مجید اترتی ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، اور وہ لوگ سن کر یاد کر لیتے تھے۔ میرے اور ہم جیسا معاملہ نہیں تھا کہ خصوصی طور پر اس کو حفظ کر رہے، ایسا نہیں تھا۔ اکثر صحابہ کو قرآن یاد رہتا تھا،
جیسے جیسے اترے ویسے ویسے وہ یاد کرتے تھے، اور سننے کے بعد کوئی پتوں پہ لکھ رہا، کوئی ہڈی کے پہ لکھ رہا، ہاں کوئی کپڑے پہ یہ کر رہا، پھر بعد میں اس کو یہ کیا گیا۔ 13 سال تک تو صرف بتایا گیا، اور آزمائش کا دور تھا، سختیوں کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، مصیبت والا دور تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، کمپرومائز نہیں کیا آپ نے۔ قل یا ایھا الکافرون یاد ہے آپ لوگوں کو؟ قل یا ایھا الکافرون، کافرون کا قریش نے ایک پروپوزل لے کر آیا۔ ان کا پروپوزل یہ تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کرو، ہم جو ہے تم کو اور تمہارے اللہ کو نہیں کہیں گے، آپ ہم کو ہماری معبودوں کی عبادت 1 سال کرو، ہم اللہ کی خالص عبادت 1 سال کریں گے تمہارے بعد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مصالحت نہیں کی، بلکہ حجت تمام ہوئی۔ ایک ایک صحابی کے گھر کے پاس 70 مرتبہ گئے اور یہ پیغام قرآن کا سنایا ان کو۔ جو لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ہدایت لے آئے، جن کو نہیں تو نہیں۔ اور کیسے مسلمان بنے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ کو جانتے ہیں آپ لوگ، حضرت بی بی سمیہ کو جانتے ہیں، پہلی خاتون جو اسلام کے لیے اپنی جان دی، آل یاسر کے خاندان والے، کیسے ان کے اوپر ظلم ہوا۔ ان کے یاسر غالباً رضی اللہ تعالیٰ، ان کو 4 ڈائریکشن میں 4 اونٹوں کو سے باندھا گیا اور 4 اونٹوں کو دوڑایا گیا۔ اندازہ لگائیے یہ کس بنیاد پر انہوں نے جھیلا ہوگا، صبر کیا ہوگا، کیسا ان کا ایمان تھا۔ اگر ویسا ہمارے ساتھ ہو تو کیا ہمارا معاملہ کیسا رہے گا؟ ہم سوچیں، 4 ڈائریکشن میں، ہاتھ ادھر، 2 ہاتھ ادھر، پیر ادھر، باڈی، یعنی پھر بھی وہ لوگوں نے لا الہ الا اللہ چھوڑے نہیں۔ پروفیسر ملک مرتضیٰ ایک پاکستان کے گزرے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنی تقریر میں کہا، قریش ہم سے زیادہ ایمان رکھتے تھے، وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں، اور اسی لیے اس کا انکار کرتے تھے۔ اسی لیے جب سرداران مکہ پروپوزل لے کر آئے نا، یہ کلمہ چھوڑ دو آپ، ہم اس کے مقابلے میں 10 کلمے آپ کو دیں گے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، ذرہ برابر بھی اگر یہ ایمان رہا، لا الہ الا اللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کچھ گناہ جو ہے اس سزا دینے کے بعد جنت میں ڈالے گا۔ تو وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے، تو یہ کلمہ چھوڑو آپ۔ اب اللہ کے رسول دعوت کا کام کیسے شروع کیے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اتنی ہی بات تھی پہلے، لیکن نہیں یہ کرے وہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ہم ایک اچھے طبیب سے علاج کرائیں گے آپ کا، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو خوبصورت لڑکی سے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، اگر آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، تو ہم آپ کو دولت اور مال اتنا دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اگر آپ کو سرداری چاہیے۔ مکے کے سردار اللہ کے رسول کیسے پیدا ہوئے؟ یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے، ان کے پاس مال نہیں تھا، تو آپ مال چاہیے تو مال دیں گے، سرداری چاہیے تو سرداری دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا؟ ہاں کیا تھا جواب اللہ کے رسول کا؟ ہم رہتے تو کیا کرتے وہاں پر؟ ہم اگر ہمارا دنیا پرست، دنیا ہی سب کچھ اگر ہم سمجھتے تو کیا کرتے؟ لے لیتے۔ انہوں نے ایمان کو نہیں بیچا، انہوں نے کہا ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ ہے عزیز ساتھیوں، یہ کلام ہم کو اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے، ہم کو تیار کرتا ہے، ہم کو حقیقی ایمان سے واقفیت کراتا ہے، خالی بولنے والا نہیں،
قلب میں، دل میں اترنے والا ایمان پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے دل میں اترنے والا کلام ہے یہ، اور اسے اتارنے کی ضرورت ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور دوسری وحی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو ہے اٹھو، خبردار کرو اور اللہ کی کبریائی بڑائی کا اعلان کرو۔ تو آپ نے وہ پیغام لے کر اٹھے، 1444 سال پہلے لے کر اٹھے، پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں اس صورت کے اندر، سورہ مدثر کے اندر، اپنے آپ کو پاک رکھو بھی کہا گیا، اپنے کپڑے پاک رکھو، اپنا عقیدہ شرک سے، اس سے تمام چیزوں سے پاک رکھو بتایا گیا۔ طہارت کا تصور دیا گیا۔ دنیا کے اندر جو جو برائیاں تھیں، ان برائیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کے ذریعے سے اور اپنی تربیت کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے وہ تمام کو ختم کیا۔ طہارت کا لفظ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتا۔ پاکی کا تصور اسلام نے دیا، پاکی آدھا ایمان ہے کہا۔ یورپ اس وقت ڈارک ایجز میں تھا، بلکہ اگر آپ مطالعہ کریں ہسٹری کا، 13th سینچری تک یورپ ڈارک ایجز میں تھا۔ انہیں غسل کرنا نہیں جانتے تھے وہ لوگ، غسل نہانا، بات کیسے لینا نہیں معلوم تھا۔ اندلس اسپین جب گئے یہ لوگ، اسپین 13th-14th سینچری میں جب اسپین گئے، اسپین سے غسل خانوں کا تصور ان کے سامنے آیا۔ ٹوائلٹ جو کرتے تھے یہ روڈ پر پھینک دیا کرتے تھے، ٹوائلٹ کا تصور نہیں تھا ان کے اندر، کیسے پاکی صفائی کا تصور نہیں تھا۔ یہ ہے وہ کلام، یہ ہے وہ جو پوری دنیا کو جو ہے رائٹ فرام پیدائش سے لے کر موت تک رہنمائی کری ہے۔ تو اس سے ہماری غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ابھی آپ کی الحمدللہ گروئنگ ایج ہے، اس ایج کے اندر وقت غنیمت جان کر ایک معمول بنا لیجیے، ٹائم مینجمنٹ۔ ٹائم کو صحیح طریقے سے مینیج کیجیے، اس کو ڈیوائڈ کیجیے۔ آپ کی ایکٹیویٹیز، پرسنل ایکٹیویٹیز، علمی ایکٹیویٹیز، تحریکی ایکٹیویٹیز، گھریلو، یہ سب چیزوں میں ڈیوائڈ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی رحمہ کہتے ہیں کہ اگر انسان، یہ سب سے قرآن مجید کی چھوٹی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، سورہ کوثر، سورہ عصر، 3 آیتوں پر، اگر اس ایک صورت پر، وہ کہتے ہیں کہ پوری قرآن مجید کے بجائے اس ایک صورت پر اگر انسان غور کرے تو اس کو نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی، وقت کی قسم کھایا، وقت ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، اس وقت کی قسم کھا کر انسان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ پہلی چیز، فرسٹ کنڈیشن فار سکسیس، ایمان لائے۔ دوسری، عمل کیے، صرف ایمان لا کر رہ نہیں گئے، بلکہ ایمان کا تقاضا اگلا کیا ہے؟ عمل کرے۔ تو ایمان اور عمل انفرادی ہے۔ جب ایمان ہم لے آئے، عمل جب ہم کریں، پھر حق کی تبلیغ کریں، حق کی تلقین کریں۔ حق کیا ہے؟ اسلام ہے، اس کی تلقین کریں، یہ اجتماعی عمل ہے۔ پھر اس حق کی تلقین کرنے میں جو مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اس پر صبر کریں۔ صبر یعنی وہ والا صبر نہیں کہ ایک گال پر مارا جائے تو دوسرا گال دے دیا جائے، وہ والا صبر نہیں۔ صبر، استقامت، اپنے موقوف پر جمے رہنا، اپنی جو سوچ ہے، فکر ہے، جو بات ہے، جو پیغام ہے، اس پر ڈٹے رہنا اور اس پر حرکت کرنا اور اس کی جدوجہد کرنا، کوشش کرنا اس کو، یہ ہے۔ تو یہ 4 منیمم کنڈیشنز بتائے گئے ہیں کامیابی کے۔
زمانے کی وقت کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ، اور یہ دو چیزیں ہی انسان اس دنیا سے لے کر جائے گا، باقی کے تمام چیزیں انسان چھوڑ کر جائے گا۔ کیا لے جائے گا؟ ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح لے جائے گا، باقی کے تمام چیزیں چھوڑ کر چلے جائے گا۔ تو عزیز ساتھیو، بہت ساری باتیں ہیں قرآن مجید کے تعلق سے۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، سورہ کہف میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اس دنیا کے پیڑ قلم بن جائے، دنیا کے پیڑ قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے، انک بن جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو کیا آج انسان کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کتنے پیڑ ہیں؟ کتنے پیڑ ہیں؟ اور ہر پیڑ کا اگر یہ قلم بن جائے اور سمندر زمین کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، وہ سیاہی بن جائے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے اللہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بلکہ 7 سمندر اور ایسے لے کر آؤ، تب بھی اللہ کی باتیں نہیں آئیں گی۔ تو یہ ہے وہ اللہ جس نے یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ سلسلہ چلا 23 سال تک چلا۔ پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق، اور آخری جو ہے مفسرین کے نزدیک جو ہے سورت جو ہے وہ آتی اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ 23 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بات کو لے کر اٹھے، تنہا بات کو لے کر اٹھے، ایک ایسی جگہ سے لے کر اٹھے جہاں پر ایک اللہ کے بجائے کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا، اور تنہا تھے، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی رشتہ دار بھی ساتھ نہیں یہ کیے، کوئی مدد کی نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ کس چیز سے پیدا ہوا؟ اللہ کی کتاب سے پیدا ہوا۔ اور 23 سال کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے عرب کے اندر ایک وقت ایسا آیا، مکہ میں کوئی کافر نہیں تھا، کوئی کافر نہیں تھا۔ تو یہ ہے وہ کتاب، اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تبدیلی لائی، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا۔ فتح مکہ کے وقت جب ابو سفیان فتح مکہ سے جسٹ پہلے ایمان لے کر آئے، ان کی بیوی ہندا پوچھتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ مال میں، سرداری میں، وسائل میں، مین پاور میں اتنے زیادہ تھے لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے؟ تو ابو سفیان کتنی پیاری بات کہتے ہیں، وہ ہم اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ لوگوں کے دلوں کو چینج کیے، لوگوں کے دل کو تبدیل کیے۔ تو یہ روایتی رسمی دین مذہب نہیں ہے، کچھ چیزیں نماز روزہ زکوٰۃ کر لیں باقی کا ایسا نہیں ہے، بلکہ سب چیزیں ہمیں شعوری طور پر کرنا چاہیے، کانشیسلی کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہاں، تو اللہ کے رسول یہ 23 سال کے اندر یہ کام کر کے بتایا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد سے صحابہ، تابعین، طبع تابعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں اسلام کہاں تک پھیل گیا؟ اراؤنڈ 10 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ جو ہے اسلام وہاں تک پھیل گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ سب چیزیں، یہ تھی وہ کتاب جس کو وہ لوگ تھامے تھے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو، غالباً حدیث ہے شاید، ہم اس کے ذریعے سے اوپر اٹھائیں گے، اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑیں گے ان کو پھر ان کو جو ہے زوال کی طرف جائیں گے وہ لوگ۔
آج مسلمانوں کا جو یہ ہے مسئلہ، پرابلم یہی ہے کہ ہم نے اس کو کتاب کو کتاب تلاوت بنا کے رکھ دیا۔ ثواب کی غرض سے ہم پڑھتے ہیں، سمجھنے کی غرض سے نہیں، عمل کرنے کی غرض سے نہیں، پہنچانے کی غرض سے نہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم وقت اپنا نکالیں، اینڈ دس از اے ویری گڈ ایج، یہ بہت اچھی ایج ہے ماشاء اللہ آپ لوگوں کی، اور کچھ ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ آسان تفسیر جو ہے تفہیم القرآن ہے۔ تفہیم القرآن آپ پڑھیں اس کو اور شروع کریں، پارے ام سے شروع کریں۔ وہ اس لیے پارے ام کو شروع کریں کہ اکثر ہم نمازوں میں امام صاحب کے پیچھے جو صورتیں سنتے ہیں، پارے ام یا 29 یا 28 پارے کے ہوتے ہیں، وہی سنتے ہیں۔ مغرب میں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم پر آمین کہتے ہیں، تو جو اگر ہم نے اس کے بعد قل هو اللہ وقت سنا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تم نے دعا کی، اب اس کے لیے قل هو اللہ وقت اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم اس پر تمہارا ایمان ہو۔ جو بھی بعد میں صورت اگر پڑھی جاتی ہے، اگر لفظی ترجمہ ہم نہیں جانتے، کم سے کم اس کا مفہوم بھی ہمارے اگر ذہن میں رہے تو پھر ہمارا ذہن پھر بھٹکے گا بھی نہیں، خشوع خضوع ہمارے اس میں آئے گی، اور پھر ہم توجہ کریں گے، فوکس کریں گے کہ امام کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے رکھا گیا سورہ فاتحہ کے بعد، اسی لیے ضمنی سورہ جو رکھا گیا تاکہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں، اس سے ہمیں ریمائنڈر ہم کو ملے، ہمارا اعادہ ہو کہ ہم کیا یہ کر رہے ہیں۔ تو پارے ام سے آپ شروع کریں، پارے ام کی صورتوں کا پہلے مطالعہ کریں، کس کانٹیکسٹ میں کب اتری ہیں وہ، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور وہ حالات کیسے تھے۔ تو تفہیم کے اندر بہت اچھا مولانا نے اس کو یہ کیا، تفہیم یا پھر فی ظلال القرآن کے اندر بھی اچھا سید قطب شہید نے اس لیے وہ زیادہ ڈیپ میں ہے، لیکن تفہیم آپ یہ کریں، روزانہ معمول بنائیں، 3 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں ہیں، اگر 5-6 آیتیں بھی کریں، قرآن مجید کے 6666 آیتیں ہیں، نماز کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق اونلی 87 آیتیں ہیں، 82-87 آیتیں ہیں، روزے کے متعلق 4 آیتیں ہیں، روزوں کے متعلق 1 مہینے کی طویل عبادت کی جو ٹریننگ ہم کو دی جاتی 4 آیتیں ہیں، حج کے متعلق بھی 3-4 مشمل ملتے ہیں۔ یہ باقی کے اتنے آیتیں کیا ہم کو پیغام دیتی ہیں، یہ ہم سوچیں، اور اس قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے ہم اس کو اللہ کو پہچانیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر اس کا اظہار عمل میں ہوگا، اور کانشیسلی کریں۔ روایتی طور پر، رسمی طور پر مسلمان محلے میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، مسجد ہے، بولے ماں باپ جو اذان میں پڑھو نا، ایسا مت کیجیے۔ ہم اپنے ذہنوں میں سوال پیدا کیجیے، نماز پڑھتا ہو تو کیوں پڑھتا ہوں، مسلمان ہو تو کیوں، قرآن میں پڑھوں تو کیوں پڑھوں، قرآن مجھے کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ سب اگر آپ اپنا کوشچن کر کے اگر آپ اپنے آپ کو انالائز کریں گے تو شعوری طور پر پھر آپ مسلمان بنیں گے، کانشیسلی آپ مسلمان بنیں گے۔ پھر اس کانشینس کے ذریعے سے پھر آپ جو ہے آپ کے اندر خود سیلف موٹیویٹنگ فیکٹرز پیدا ہوں گے، پھر آپ کو خود جذبہ پیدا ہوگا، نہیں مجھے کرنا چاہیے اس دین کو، جیسے صحابہ تابعین طب تابعین سے ہم تک پہنچا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اوروں تک پہنچائیں اس کو۔ ہم اس کو جب اوروں سے پہنچائیں گے تو جو ہے پھر بہت سارے کام جو ہو جاتے ہیں۔ متعدد احادیث وغیرہ ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن میں مشغول رکھتا ہے، اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے عمل کرنے میں، اس کے پہنچانے میں، اور اسے دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ بغیر دعا مانگے اس کے حاجات کو تمام کر دیتا ہے۔ یہ ہے عزیز ساتھیوں، قرآن ہے، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ قرآن میں مشغول ہوں گے، آپ کو لے کر اٹھنا ہوگا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے جد و جہد کرنی پڑے گی کہ ہم خود یہ کریں، اپنے خاندان میں اس کی دعوت کریں، پھر معاشرہ، سماج، پھر یہ کریں
چونکہ زمانہ ابھی یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ چل رہا ہے، کیسے بھی کوڈ کوئی بھی دنیا کی طاقت لے کر آئے، لیکن اگر ہم نے اس کو تھام کر رکھا کوئی طاقت ہم کو یہ نہیں کر سکتی۔ ونسٹن چرچل کا نام سنا آپ نے؟ ونسٹن چرچل کون تھا؟ ونسٹن چرچل یو کے کا پرائم منسٹر تھا وہ 1945 میں۔ ورلڈ وار جب ہوئی، یہ لوگوں نے مصر کو فتح کیا، ایجپٹ کو فتح کیا، تو اپنی پارلیمنٹ میں ممبر آف پارلیمنٹ کے سامنے قرآن اٹھایا، لیفٹ ہینڈ سے اٹھا کر اس نے کہا کہ ہم نے مصر تو فتح کیا، لیکن ان کے دلوں میں سے اس کی عظمت، اس کا احترام، اس پر عمل کرنے کا نہیں نکالا، اور جب تک ہم وہ چیز نہیں نکالیں گے تو مسلمانوں کے ممالک فتح کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز ہے جی ساتھیوں، ہم چاہے زمانہ ہمارے سامنے کیسا بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اس کی حفاظت کرنے کی حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ چیلنج ہے، کوئی ایسی کتاب لے آ نہیں سکتا۔ تو یہ وہ چیز، بہت ساری اور چیزیں، بہرحال وقت میرا ختم ہونے کو آیا ہے، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ ایک اچھے تحریک سے یہ ہوئے ہیں، اور یہ تحریک کا جو مشن ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب میں کسٹم ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، دین مکمل حیات زندگی کا نام ہے۔ تو آپ اس سے جڑے ہیں الحمدللہ، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور اس سے استفادہ کیجیے، اجتماعیت سے جڑے رہیے۔ اجتماعیت سے جڑنے سے خود کی اصلاح ہوتی ہے اور دوسروں کو ہم اصلاح کر سکتے ہیں، یہ دونوں پہلو ہے، اور اسلام بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے، بغیر اجتماعیت کے اسلام نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اس کلام سے اپنا ربط رکھیے، روزانہ رکھیے، آپ اپنا شیڈیول بنا لیجیے، 5 سے 6 سال کے اندر آپ جو ہے ڈیپلی قرآن کو ختم کر سکتے ہیں۔ تفصیل سے پڑھیے، یہ نہیں کہ جلدی جلدی ختم کرنا ہے، وہ مقصد سے مت پڑھیے، ایک دفعہ پڑھیے تو مولانا کی ترجمانی، اس کی تفہیم، اور انہوں نے جو پہلے مقدمہ لکھا ہے وہ مقدمے کو پڑھیے، کیوں انہوں نے اس کو لکھا ہے، وجہ وہ پڑھیے، اور پڑھیے پہلی آیت ہی اقرا ہم کو کہتی ہے، پڑھنے پر کتنا یہ ہے، کتنے ابھی میں کچھ ہفتے 2-3 دن پہلے، شاید 1 ہفتے میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا موبائل کے اندر میگزیمم ابھی 128 GB میموری ہے، 256 GB اور کے آئے ہیں موبائل، لیکن ہمارا جو برین کی جو ہماری کیپیسٹی ہے 2.5 لاکھ GB کی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی کیپیسٹی کا ہمارا دماغ ہے۔ آئنسٹن کا نام آپ نے سنا، ہارڈلی 3 to 4% اس نے اپنا دماغ یوز کیا بتاتے ہیں، اور اس کے دماغ کو لوگوں نے سنبھال کر رکھا۔ تو اس جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کا جو یہ عطیہ ہے، سعادت کی بات ہے، اس کلام کو آپ پڑھیے، سمجھیے۔